وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام سورہ نساء کی 89 نمبر آیت مبارکہ سے آج ہم نے پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام موضوع گزشتہ سے پیوستہ متعدد آیات مبارکہ سے چلتا آ رہا ہے منافقین۔ منافق وہ ہوتا ہے جو ظاہر کے اعتبار سے اور ہو اور اپنے دل میں کوئی اور بات رکھتا ہو۔ یہ سورہ مبارکہ اپنے نزول کے اعتبار سے مدنی ہے اور مدینے کے اس ماحول میں اور خصوصاً ان خصوصی حالات میں نازل ہوئی ہے جب مسلمان غزوہ احد میں ایک تو کفار اور مشرکین کا مقابلہ کر رہے تھے اور ایک اپنے اندر جو منافقوں کا گروہ تھا اس کا بھی مقابلہ کر رہے تھے۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ نے منافقین کے رویے کو، ان کے فکر کو اور ان کے عمل کو واضح کیا ہے۔ اب میں نے جوڑ دیا ہے سابقہ ساری آیات مبارکہ کے ساتھ اس موضوع کو۔ اب منافق چاہتے کیا ہیں؟ پہلے تو یہ واضح ہوا کہ اللہ فرما رہے تم منافقوں کے بارے میں دو رائے کیوں رکھتے ہو؟ کچھ کہتے ہو کہ وہ ٹھیک ہیں اور کچھ تم میں سے لوگ کہتے ہیں مسلمانوں میں سے کہ وہ ٹھیک نہیں ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے منافقوں کے بارے میں تمہاری رائے ایک ہونی چاہیے، اور وہ رائے کیا ہے کہ منافق اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے۔ اس دنیا میں بھی وہ خواب و خاسر ہے اور مرنے کے بعد بھی وہ اوندے منہ لٹکایا جائے گا، لہذا تمہیں تو دو رائے رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور قرآن کی تشریح کر کے کہہ رہا ہے کہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں کون ہوگا؟ منافقین ہوں گے۔ آج کی آیات مبارکہ میں منافقین کا ایک اور فکر کا انداز ہے جو اللہ ہمیں بتا رہا ہے۔ یہ میرے اور آپ کے لیے بڑا ضروری ہے جاننا۔ وہ یہ ہے کہ کافر اور منافق دونوں یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان بھی فلیکسیبل ہو جائیں، یعنی منافق اپنا کام بنا لیتے ہیں، کفار سے ملتے ہیں تو کافروں والا رویہ، مسلمانوں سے ملتے ہیں تو مسلمانوں والا رویہ۔ اور کفار یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جو دین آیا ہے اس کے لیے ہم حل یہ نکالتے ہیں کہ کچھ دن ہم آپ کے اللہ کی عبادت کر لیتے ہیں اور کچھ دن آپ ہمارے بتوں کی پوجا کر لیں، جس کے بارے میں اللہ نے دو ٹوک اعلان فرمایا، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ منافقین کے بارے میں بھی اللہ دو ٹوک معاملہ فرما رہا ہے کہ منافق اگر اپنے اندر لچک رکھتے ہیں کہ کبھی کفار کے ساتھ کبھی مسلمانوں کے ساتھ، تو مسلمانوں تمہیں ان کے ساتھ دو ٹوک رویہ اپنانا چاہیے۔ وہ دو ٹوک رویہ کیا ہے کہ تمہارا ان سے تعلق نہیں ہے، اگر یہ کفار کا ساتھ دیں تو تمہاری تلوار ان کے خلاف بھی اٹھنی چاہیے۔ یہ غور طلب بات ہے کہ تلوار اٹھانے کا حکم ہے کافروں کے خلاف، لیکن اللہ فرما رہا ہے اگر منافقین گروہ میں شامل ہو جائیں کافروں کے تو پھر تلوار ان پہ بھی اٹھانی پڑے گی تمہیں، لہذا دو ٹوک رویہ اپناؤ۔ اب منافقوں کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ کاش مومن بھی ہماری طرح ہو جائے۔ اللہ اس سوچ کو بیان فرما رہا ہے، ذرا ترجمے میں غور فرمائیں۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا۔ وَدُّوا، وَدَّا یہ وَدُّو کا معنی ہے محبت کرنا، چاہنا۔ وَدُّوا وہ چاہتے ہیں، یہ جمع کا صیغہ ہے اور پاسٹ انڈیفینٹ ہے، اس کی بھی پوری گردان ہے اگر ہم شروع کریں تو۔ وَدَّا اس ایک نے چاہا، وَدَّا دو نے چاہا، اور وَدُّوا ان سب نے چاہا۔ اور جو اگلا صیغہ آپ پڑھیں گے مؤنث کا، یہ بھی قرآن کے اندر بہت ساری جگہوں پر موجود ہے مؤنث کا، وہ کیا ہے؟ ودت اس ایک عورت نے چاہا، ودتا یہ ساری پوری گردان ہے۔ ودو وہ دل سے یہ چاہتے ہیں، لو تکفرون کہ تم بھی کفر کرو، تم بھی انکار کرو، تم بھی اس لیول کے کافر ہو جاؤ، کما کفرو جس طرح وہ منافق جو ہیں وہ کافر ہوئے۔ منافق کافر کیسے ہوئے کہ منافقین نے اپنے دل سے کسی بات کو نہیں مانا، اور جو بندہ نہیں مانتا کسی کو وہ اپنے لغوی اعتبار سے کافر کہلاتا ہے۔ منافق جو ہیں وہ کافر نہیں ہیں، وہ مومن بھی نہیں ہیں، بلکہ ان کا ایک اپنا مقام ہے جو کفر اور ایمان کے درمیان ہے، اور وہ ہے منافق۔ لہٰذا وہ بھی ایک درجے میں اللہ رسول کی احکامات کا انکار کرتے ہیں، اس لیے انہیں کافر کہا گیا۔ وہ دل سے یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی ان کی طرح کافر ہو جاؤ، فَتَكُونُونَ سَوَاءً پھر معاشرے میں مقام برابر ہو جائے گا۔
نہ مسلمانوں کا امتیاز رہے گا نہ منافقوں کا امتیاز رہے گا، لہذا برابر ہو جاؤ۔ فتکونون، فا کا معنی پس تکونون، تم سب ہو جاؤ سواء، برابر، تاکہ تم سارے کے سارے برابر ہو جاؤ۔ اور آج مغرب بھی اور اسلام کے دشمن بھی میرے اور آپ سے یہ توقع رکھ رہے ہیں۔ وہ توقع کیا ہے؟ میں نے تھوڑا سا اشارہ کیا تھا، اور یہ بڑا ایک بہت بڑا ایشو ہے، اس لیے میں اس کی طرف پھر بھی اشارہ کر رہا ہوں کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی ان کی طرح ہو جائیں۔ انہیں میں نے عرض کیا تھا پرسوں کہ انہیں میری اور آپ کی نمازوں سے کوئی غرض نہیں ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم نمازیں پڑھتے رہیں اور ہم اسلام کو کافی سمجھیں کہ نماز پڑھنا بہت بڑا اسلام ہے اور کافی ہے، انف، یا سال کے بعد زکوٰۃ دے دیں یا سال کے بعد روزے رکھ لیں، لیکن تاریخ یہ کہہ رہی ہے، اسلام کی مخالفت والی تاریخ، کہ انہیں میری اور آپ کی نماز اور روزوں سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ وہ ہمیں فنڈ دے کے مسجدیں بھی بنوا لیتے ہیں، وہ ہمیں فنڈ دے کے افطاریاں بھی کروا لیتے ہیں، وہ اپنی ڈونیشن سے ہمارے فلاحی اور رفاہی کام بھی کرواتے ہیں۔ انہیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ اسلام پولیٹیکل ایشو بن کر جب اٹھتا ہے تو پھر جہاد کا حکم بھی آتا ہے، پھر سود بھی منع ہے، پھر یہ ساری چیزیں انہیں چبھتی ہیں۔ لہٰذا اس اسلام کو جو ہے وہ ذرا ڈیپلی نگاہ سے دیکھا جائے کہ جو اسلام انہیں چبھتا ہے وہ اسلام ہمیں اختیار کرنا چاہیے، اور وہ کیا ہے؟ معیشت ہماری سود سے پاک ہو، ہمارے اندر جہاد کا معاملہ ہو، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے لیے بڑے مسائل پیدا کرتی ہیں۔ فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ، یہ ہے پالیسی انفرادی بھی اور اجتماعی بھی، میری اور آپ کی بھی اور حکمران بالا کی بھی اور پوری امت مسلمہ کی بھی۔ فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ، فا کا معنی پس لا تتخذوا، تم نہ بناؤ، منہم ان میں سے، اولیاء دوست، تم ان میں سے دوست نہ بناؤ۔ اب آپ فرض کر لیں اگر مسلمانوں کے 60-61 ممالک کی اپنی عدالت ہو جو عالمی عدالت کہلائے، یورو کی طرح ہم سب ممالک کی اپنی جو ہے وہ ایک کرنسی ہو، عدالت اپنی ہو، نظام اپنا ہو، تو پھر اللہ پالیسی ہمیں دے رہا ہے فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ، تم ان کو دوست نہ بناؤ۔ یہ کتنی بڑی پالیسی ہے میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی اور اجتماعی ہمارے نظام کے لیے بھی، کہ وہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ حتیٰ یہاجروا فی سبیل اللہ، یہ بڑا ٹیکنیکل جملہ ہے، اس وقت تک تم انہیں دوست نہ بناؤ، حتیٰ یہاجروا، یہاں تک کہ وہ ہجرت کر لیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ یہاں پر دو باتیں، مسلمان مکہ سے مدینہ آئے ہجرت کر کے، تو کچھ مسلمان ایسے تھے جو مسلمانوں کے ساتھ نہیں آئے۔ اب صحابہ اکرام جو ہے ان کے اندر ڈیفرنس آف اوپینین تھا کہ جو لوگ مسلمان ہونے کے باوجود اپنا گھر بار چھوڑ کر مدینہ نہیں آئے وہ کون ہیں؟ اللہ نے فرمایا تمہیں دو رائے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، جنہیں اپنا مال و دولت عزیز ہے وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ منافق ہیں، اور جو غزوہ احد میں الگ ہوئے ہیں وہ بھی منافق ہیں۔ یہاں اللہ فرما رہا ہے کہ تم ان کو دوست نہ بناؤ یہاں تک کہ وہ اللہ کے راستے میں ہجرت کر لیں۔ اس سے دو معنی مراد ہیں، جب تک کہ وہ مکہ چھوڑ کر تمہارے ساتھ مدینہ نہیں آ جاتے تم ان کے ساتھ دوستی کا ہاتھ نہ بڑھاؤ۔ دوسرا معاملہ، ہجرت کہتے کس کو ہیں؟ ایک وہ ہجرت ہے کہ اپنا گھر بار چھوڑ دینا، اور ایک بہت بڑی ہجرت یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ کر اللہ کی فرما برداری میں آ جانا، یہ اصل ہجرت ہے۔ ہجرت ایک تو ہے گھر بار چھوڑ دینا، لیکن ایک ہجرت ہے اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ کر اللہ کی فرما برداری کے اندر آ جانا۔ اس کے اوپر ایک آدھ حدیث مبارکہ سنیں، آپ کا ذہن مزید جو ہے وہ کھل جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا مہاجر وہ ہے جس نے اللہ کے منع کیے ہوئے کاموں سے ہجرت کر لی، وہ سب سے بڑا مہاجر ہے۔ لہٰذا یہاں اللہ فرما رہا ہے کہ منافق ہجرت کیوں نہیں کرتا، یعنی اللہ کی نافرمانی سے فرما برداری کی طرف کیوں نہیں آتا؟ وجہ کیا ہے؟ کیا منافق کلمہ پڑھتا ہے یا نہیں؟ بولے نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ تو پڑھ رہا ہے، لیکن اللہ فرما رہا ہے وہ مہاجر نہیں بن رہا۔ مہاجر کب بنے گا؟ جب دل و جان سے رسول کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرے گا، پھر وہ مہاجر بنے گا۔ لہذا تم دوستی نہ رکھو ان کے ساتھ یہاں تک کہ وہ ہجرت کر لیں فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ دونوں ہجرتیں مراد ہیں، جب تک کہ وہ مکہ چھوڑ کر مدینہ نہیں آتے تم ان کے ساتھ دوستی مت کرو، اور دوسری بات یہ کہ جب تک کہ وہ رسول کے ساتھ ایک نکھرا ہوا تعلق نہیں قائم کر لیتے اس وقت تک تم ان کے ساتھ دوستی نہ رکھو۔ اب دوسری بات کہ کیا منافقین کے خلاف تلوار اٹھائی جا سکتی ہے؟ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، یہ ہے کہ منافق جب مل جائے گا اہل کفر کے ساتھ تو پھر تم ان کے خلاف تلوار اٹھاؤ،
کیوں کہ پہلے تم نے نہیں اٹھائی، پہلے یہ تمہارے مخالف گروہ میں شامل ہوئے، لہذا تم تلوار اٹھاؤ، اپنا جہاد کرو، قتال کرو، منافق مرتا ہے تو مرتا رہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَا کا معنی، پاس ان کا معنی، اگر تولو وہ روگردانی کریں، وہ روگردانی کریں، وہ پیٹھ پھیر جائیں، تم سے جدا ہو کر کفار کے ساتھ مل جائیں، تو فَخُذُوهُمْ، فا کا معنی، پاس خُذُو پکڑ لو، ہم ان کو پکڑ لو، ان کو دبوچ لو جس طرح دبوچ سکتے ہو، وَقْتُلُوهُمْ، واو کا معنی اور، اُقْتُلُوهُمْ، ان کے ساتھ قتال کرو، ان کے ساتھ لڑو۔ پہلے ہے فَخُذُوهُمْ، دبوچ لو۔ دبوچا کیسے جاتا ہے؟ انسان ڈیبیٹ کے ساتھ، گفتگو کے ساتھ کسی کو شکست دے دیتا ہے، تو ان کو شکست دو منافقوں کو، تم اپنے دلائل اتنے مضبوط رکھو کہ وہ اسلام کی طرف آ جائیں۔ اگر یہ بھی نہیں کرتے تو پھر اکنامک پوائنٹ آف ویو سے یا سیاسی پولیٹیکلی کسی اپروچ کے ساتھ ان کو دبانے کی کوشش کرو تاکہ شاید یہ تمہاری طرف لوٹ کے آ جائیں۔ لیکن اگر کوئی حربہ بھی قابل قبول نہیں ہوتا تو پھر کرو وَقْتُلُوهُمْ، ان کے ساتھ قتال کرو۔ کہاں؟ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، پھر ضروری نہیں کہ وہ تمہارے اوپر پہلے چڑھائی کریں، تو حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، حَيْثُ جہاں کہیں بھی، وَجَدْتُمُوهُمْ تم ان کو پاؤ، تم ان کو جہاں کہیں بھی پاؤ پھر ان کے اوپر تم چڑھائی کرو اور قتال کرو۔ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، دیکھیں اللہ کتنا واضح الفاظ میں فرما رہا ہے۔ آج پتہ چل جانا چاہیے مجھے اور آپ کو کہ پوری امت مسلمہ کے 60 ممالک ظلم کی چکی میں کیوں پس رہے ہیں۔ برما سے لے کر فلسطین تک، کشمیر تک، پوری عرب پٹی ہمارے سامنے۔ انقلاب کی باتیں جب بھی ہوتی ہیں تو یا لیبیا میں ہوتی ہیں، یا عراق میں ہوتی ہیں، یا ایران میں، فلسطین میں، اور کہیں کوئی بات نہیں ہے۔ کہیں انہیں ڈیموکریسی قابل قبول ہے، کہیں انہیں ڈکٹیٹرشپ قابل قبول ہے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا، اللہ مسلمانوں کو حکم دے رہا ہے کہ وَلَا تَتَّخِذُوا، نہ بناؤ، مِنْهُمْ، ان میں سے، وَلِيًّا، اپنا دوست ان میں سے کسی کو نہ بناؤ، وَلَا نَصِيرًا، اور نہ ہی کسی کو مددگار بناؤ۔ مجھے ایک چھوٹی سی بات کا جواب دیں کہ بریلوی تو ہو گیا مشرک کچھ کے نزدیک، دیوبندی ہو گیا گستاخ رسول، اہل حدیث کو آپ کچھ اور کہہ لیں۔ اگر ڈونلڈ ٹرمپ آئے سعودیہ میں اور اربوں روپے اور اربوں ڈالر وہاں سے طائف لے کر جائے تو ڈونلڈ ٹرمپ کو کیا کہیں گے؟ مسلمان تو فرقوں میں بٹ کر ہو گئے، آدھے مشرک، آدھے کافر، آدھے گستاخ۔ لیکن اللہ فرما رہا ہے وَلَا نَصِيرًا، نہ ہی تم ان کو اپنا مددگار بناؤ۔ تو سعودیہ بیسیکلی مدد ہی مانگ رہا ہے اپنے جن کے ساتھ اس کی نہیں بنتی۔ اب یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے کہ مسلمانوں کے اپنے فرقوں کے درمیان صلح، یہ بہت بڑی بات ہے، یا یہود و نصارہ سے مدد لے کر اپنوں کے خلاف لڑائی لڑنا، یہ بڑی بات ہے۔ مسلمان اکٹھے ہو جاتے تو یہ بہت بڑی بات تھی۔ تحفظ حرمین کے نام پر مسلمان ایک چھتری کے نیچے آتے اور ان کے درمیان کنسنسس ہو جاتا تو بہتر تھا۔ جائے کہ آل سعود امریکہ کی جو ہے وہ آشیرواد لے کر، مدد لے کر پھر مسلمانوں کے اوپر چڑھائی کرتے، تو میں سمجھتا ہوں یہ آیت مبارکہ میرے اور آپ کے لیے اور حکام بالا کے لیے آئی ہے کہ ان کو دوست نہ بناؤ، ولا نصیرا، اور نہ ہی ان کو اپنا مددگار بناؤ۔ اگر بناؤ گے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کا حکم وائلیٹ ہوگا۔ جہاں پر اللہ کے حکم کی وائلیشن ہوگی وہاں پر میرے اور آپ کے لیے مسائل ہیں۔ ہاں، ایک مقام پر تم ان کے ساتھ فلیکسیبل ہو سکتے ہو، کب؟ إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَسِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ۔ اللہ کے حبیب جب مکہ سے مدینہ گئے تو حضور نے 2 معاہدے فرمائے۔ ایک مسلمانوں کا مسلمانوں کے ساتھ تھا جس کو کیا کہا گیا؟ مواخات مدینہ۔ ایک تھا مسلمانوں اور اہل کتاب کے ساتھ، اس کو کیا کہا گیا؟ میثاق مدینہ۔ پہلا ہے مواخات مدینہ اور دوسرا ہے میثاق مدینہ۔ ان کے ساتھ معاہدہ یہ تھا اگر مدینے کے اوپر کوئی حملہ کرے گا تو سارے مل کر اس کا دفاع کریں گے۔ تو پاسبلٹی کس کے حملہ کرنے کی تھی؟ مسلمان مکہ چھوڑ کر آئے تھے تو اہل مکہ کی چڑھائی کا خطرہ تھا، تو یہ سرکار دو عالم کی پولیٹیکل اپروچ تھی۔ آپ کا ایک ذہن تھا دور اندیشی والا، نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ مکہ والے اگر مدینے کے اوپر حملہ کر دیں تو ہمیں مدد درکار ہے اہل کتاب کی بھی۔ کافروں اور مشرکوں کے مقابلے میں بہتر ہمارے لیے کون ہے؟ اہل کتاب ہے۔ لہٰذا اللہ اب فرما رہا ہے اگر منافقین مل جائیں اہل کتاب کے ساتھ تو پھر اہل کتاب کے ساتھ تو تمہارا ایگریمنٹ ہو چکا ہے دفاعی لحاظ سے، لہٰذا اب تم انہیں کچھ نہ کہو، شاید اس ایگریمنٹ کی وجہ سے تمہیں پولیٹیکلی یہ فائدہ دے سکے۔
اور تم اپنی طاقت کو مضبوط کر سکو، اس کے علاوہ تم منافقین کے ساتھ اپنا معاملہ نہیں کر سکتے۔ الا الذین، سوائے ان لوگوں کے، یصلون، جو نہیں یصلون، صلی یصلی کا معنی ہوتا ہے نماز پڑھنا، یہ ہے واصل یصل، جس سے نکلا ہے کہ فلاں بندہ وصال کر گیا، تو واصل یصل کا معنی ہوتا ہے ملنا۔ الا الذین، سوائے ان لوگوں کے، یصلون، جو مل جاتے ہیں، الی قوم، اس قوم کے ساتھ، بینکم و بینہم میثاق، بینکم تمہارے درمیان، و بینہم اور اس قوم کے درمیان جس قوم کے ساتھ یہ منافق ملے ہیں اس کے ساتھ کیا ہے؟ میثاقن، تمہارا میثاق ہے، تمہارا معاہدہ ہے۔ اگر یہ منافق ان کے ساتھ چل کر مل جاتے ہیں تو پھر تم ان کے ساتھ دوستی کر سکتے ہو، پھر پولیٹیکل فائدہ ان سے لے سکتے ہو تاکہ تمہاری ریاست مضبوط ہو، تمہارے معاملات آگے چلیں۔ او جاؤکم، یا پھر منافق اپنے ہتھیار پھینک کر اپنے دل کی تنگیاں دور کر کے، وسعت پیدا کر کے تمہارے پاس آ جائے۔ دوسرا آپشن، او کمانا، یا جاؤکم، تمہارے پاس آ جائیں، کیسے؟ حسرت صدورہم ان یقاتلوکم، حسرت تنگ آ چکے ہوں، صدورہم ان کے دل، منافقین کے دل تنگ آ چکے ہوں، کس بات سے؟ ان یقاتلوکم، کہ وہ تمہارے ساتھ قتال کریں۔ منافقوں کے دل اس بات سے تنگ آ چکے ہوں، وہ کہیں نہیں بھائی ہم نے یہ نہیں کرنا، مسلمانوں کے ساتھ ہم نے نہیں لڑنا، تو اللہ فرما رہا ہے اب بھی تم ان کے ساتھ کیا کر لو؟ تعلق قائم کر سکتے ہو، ادروائز نہیں کر سکتے۔ اور یقاتلو قومہم، اور پھر ان کا دل اس بات سے بھی بھر چکا ہو کہ وہ تمہارے خلاف اپنی قوم کے ساتھ مل کر لڑیں گے، اس بات سے بھی ان کا دل بھر چکا ہو۔ اور یقاتلو، یا وہ قتال کریں، قومہم، اپنی قوم سے، یعنی نیوٹرل ہو جائیں، نہ وہ تمہارے خلاف لڑیں اور نہ وہ تمہارے ساتھ ہو کر لڑیں، وہ کہیں بھئی ہمیں اپنے حال پہ رہنے دو، آپ اپنے معاملات کر لو۔ اب یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے اگر دشمن مضر نہ ہو میرے اور آپ کے لیے تو اسلام کی جو اسٹریٹجی ہے لڑائی کی، اس میں اسلام کہتا ہے کہ ان کو ایک طرف کر دو، کوئی بات نہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ، اب اللہ فرما رہے مسلمانوں کے کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا، لَسَلَّطَهُمْ، یہ تین الفاظ ہیں اور ہم ہر روز تقریباً اردو میں یہ لفظ بولتے ہیں، لَسَلَّطَهُمْ، مسلط کرنا، غالب آ جانا۔ اللہ فرما رہے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو لَسَلَّطَهُمْ، لام کا معنی ضرور، سلطہ مسلط کر دیتا تمہیں، ہم ان پر، تم کو ان پر مسلط کر دیتا، علیکم تمہارے اوپر مسلط کر دیتا، فَلَقَاتَلُوكُمْ، فا کا معنی، بس لَقَاتَلُوكُمْ، یہاں بھی لام کس کے لیے؟ تاکید کے لیے، تو ضرور اور تاکیداً قاتلوکم، وہ تم سے لڑتے۔ با محاورہ پورا ترجمہ اگر اس کا آپ دیکھیں تو یہ بنتا ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو ضرور ان کو تم پر مسلط کر دیتا، بے شک وہ تم سے لڑتے۔ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، یہاں پھر وہی آپشن جو ہے اس کو دہرایا گیا ہے، فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ، فا کا معنی، پس ان کا معنی، اگر اعْتَزَلُوكُمْ، وہ تم سے کنارہ کش ہو جائیں، وہ تم سے اعتزال کر لیں، اگر وہ تم سے کنارہ کش ہو جائیں، کون؟ منافقین تم سے دور ہو جائیں تو فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، فا کا معنی، بس لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، اور تم سے نہ لڑیں، وہ تم سے جدا ہو جائیں، تمہارے خلاف وہ تلوار نہ اٹھائیں، او القوا الیکم السلم، یا القوا، وہ پھینکیں، جال پھینکیں، وہ رسی پھینکیں، الیکم تمہاری طرف، السلام سلامتی کی، وہ تمہارے ساتھ دوستی کی پینگ بڑھا رہے ہیں کہ ہم تمہارے قریب آنا چاہتے ہیں، پھر انہیں ٹیز نہ کرو، پھر انہیں تانے نہ دو تاکہ وہ مزید دور نہ ہو جائیں۔ فما جعل اللہ لکم علیہم سبیلا، تو فا کا معنی پس، ما کا معنی نہیں، جعل اللہ بنایا اللہ نے، لکم تمہارے لیے، علیہم ان کے اوپر، سبیلا کوئی طریقہ۔ جب یہ سارے معاملات وہ کر دیں، اب باتیں میں ان کا اگر خلاصہ بیان کروں تو یہ ہے کہ منافق مسلمانوں کے خلاف تلوار نہیں اٹھاتا، تو کیا مسلمان لڑیں گے اس کے خلاف؟ نہیں۔ اگر وہ تلوار اٹھاتا ہے یا کسی ایسے گروہ سے مل جاتا ہے جو گروہ مسلمانوں کا مخالف ہے تو پھر کافروں کے اوپر بھی تلوار اٹھائی جائے گی اور منافقین کے اوپر بھی تلوار اٹھائی جائے گی۔ ہاں وہ نیوٹرل رہتے ہیں، نہ تمہارے ساتھ ہو کر ان کے خلاف لڑتے ہیں، نہ اپنی قوم سے مل کر مسلمانوں کے خلاف لڑتے ہیں، تب بھی ان کے لیے ان کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی جائے گی۔ اگر وہ محبت کی پینگ ڈالتے ہیں
اور تمہارے لیے کوئی ایسی کھیل کھیلتے ہیں کہ مسلمان ہمارے قریب آ جائیں، تو اللہ فرما رہا ہے پھر بھی تمہارے لیے کوئی جواز نہیں ہے کہ تم ان کے اوپر جو ہے اس طرح کا معاملہ کرو۔ تو یہ منافقین کے حوالے سے ایک طرز عمل اور ان کا طرز فکر ہے۔ یہ ایک ہی دو آیت مبارکہ آج ہم پڑھ سکے، 89 اور 90۔ یہ ستاجدون آخرین، یہاں سے بھی جو ہے وہ منافقین کے ایک اور گروہ کی بات ہو رہی ہے۔ یہ انشاءاللہ موضوع آگے چلتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے کہ اللہ ہمیں نفاق سے ہٹ کر پختہ مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے ایک بات غور کی درس کے اندر کہ نفاق کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ نہیں، منافق کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ نہیں، بلکہ منافق کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ رسول کی ذات کے ساتھ ہے۔ جو رسول کے ساتھ چیٹنگ کرتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ وہ منافق ہوتا ہے۔ اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق جو ہے وہ ڈبل مائنڈڈ والا، وہ منافق نہیں کہلاتا، بلکہ وہ کیا کہلاتا ہے؟ وہ مشرک کہلاتا ہے۔ اللہ کی ذات کے اندر جو تردد کرتا ہے وہ مشرک کہلاتا ہے، لیکن رسول کی ذات کے ساتھ جو چیٹنگ کرتا ہے اور وہ اپنے اندر جو ہے وہ دل کو تنگ کرتا ہے، وہ کیا کہلاتا ہے؟ وہ منافق کہلاتا ہے۔ تو اللہ ہمیں شرک سے بھی اور نفاق سے بھی بچ کر کما حقہ مومن بن کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔